الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلوات پڑھیں مل کے حضرت زہرا کی ذات پہ۔ تعداد کافی ہے، صلوات ایسی پڑھیں جتنا مقام سیدہ اذہان میں بلند ہے، بلند آواز سے صلوات۔ انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سیدہ کا ماننے والا پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ عظیم دروازہ عطا کیا جو علم کا دروازہ ہے، جو عبادت کا دروازہ ہے، جو نجابت کا دروازہ ہے، جو کرامت کا دروازہ ہے، جو شرافت کا دروازہ ہے، جو شفاعت کا دروازہ ہے، جو شہادت کا دروازہ ہے، جو سعادت کا دروازہ ہے، جو سعادت کا دروازہ ہے۔ میرا خاموش مجمع، اللہ نے ہمیں وہ دروازہ عطا کیا جو ہدایت کا دروازہ ہے، جو ولایت کا دروازہ ہے، جو امامت کا دروازہ ہے، جو نبوت و رسالت کا دروازہ ہے، جو خلافت کا دروازہ ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کروں، خدا کی قسم، یہی وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ اللہ نے در بدر کی ٹھوکروں سے بچاتے ہوئے ہمیں در زہرا عطا کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے قرآن مجید کی جو آیت مجید آپ کی سماعتوں کی نظر کی، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے حبیب سے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب، ان قریب اللہ تمہیں ایسی چیز عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ بھئی یعطی کا، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اب ایک مقام آیا، وقت آیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بیٹے عطا کیے، بیٹے واپس لے لیے۔ چونکہ باپ کے گھر سے بیٹوں کے جنازے اٹھے، باپ پریشان ہو گیا، باپ رنجیدہ ہو گیا۔ اب باپ کی پریشانی خالق سے برداشت نہیں ہوتی، فرمایا اللہ تمہیں ان قریب ایسا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جملہ کہنے دیجئے، دنیا لگی ہے اللہ راضی کرنے۔ بھائی نہیں توجہ کی آپ لوگوں نے؟ دنیا لگی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو جائے۔ بھائی آپ بتائیے، آپ عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی عربی میں بدل کے کہوں، آپ یہ چاہتے ہیں نا نمازیں پڑھو تاکہ رضی اللہ بن جاؤ۔ بھائی عربی میں بولیں یا اردو میں بولیں، بات تو وہی ہے۔ ہاں، نماز پڑھو تاکہ رضی اللہ بن جاؤ، روزے رکھو تاکہ رضی اللہ بن جاؤ۔ اور رضی اللہ کا لقب جچتا ہی اس کے لیے ہے جو گناہ گار ہو۔ بھائی گناہ گار کے لیے دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر مجھے جملہ کہنے دو، رضی اللہ کا لقب جچتا ہی اس کے لیے ہے جو گناہ گار ہو۔ اور جو ایک رات میں مرضیاں خرید لے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ علی علیہ السلام ہے۔ اس پہ درود اور سلام ہے جو اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے۔ تو ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ چاہتا ہے مجھ سے محمد راضی ہو جائے۔ اس آیت میں فرمائے یعطی کا، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ پھر ایک مقام آیا جب فرمایا اعطینا کا، ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو جنگ والوں مجھے جملہ کہنے دی، جب میں دیکھوں گا کون مجلس اعضاء میں بیٹھا ہے اور کون صرف دیکھنے آیا ہے ادھر ادھر کے چہروں کو۔ بھائی تم اللہ راضی کرنا چاہو، نمازیں دیتے ہو، روزے دیتے ہو، حج دیتے ہو۔ اللہ محمد راضی کرنا چاہے تو فاطمہ زہرا عطا کر دیتا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ سیدہ عطا ہے،
جزا نہیں۔ دیکھیے ایک شعر عموماً پڑھا جاتا ہے، اے جبین مصطفیٰ ذرا تو ہی تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ معذرت کے ساتھ یہ شعر غلط ہے، قرآن سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ فاطمہ صلہ نہیں عطا ہے۔ بھائی عطا اور ہے، صلہ اور ہے۔ میں نے گھر میں کام کروانا تھا، مزدور کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے کہا بھائی میرے گھر کی دیوار بنانی ہے، اس نے کہا مولانا بنا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ایک دن لگ جائے گا۔ میں نے کہا دن کے کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا 3000۔ آیا میرے گھر میں، دیوار بنا دی، شام ہوئی، میں نے 3000 اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ اگلے دن ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، اتفاق سے وہ آگے ہی بیٹھا ہوا تھا، مگر مجھے دیکھ کے وہ کھڑا نہیں ہوا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو میرے آنے پہ کھڑا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں کیوں کھڑا ہوں؟ میں نے کہا میں نے دیوار نہیں بنائی۔ میں نے کہا تجھے میں نے 3000 نہیں دیا؟ اس نے کہا میں نے دیوار نہیں بنائی۔ بھئی جو آپ نے مجھ سے کام کروایا تھا اسی کا تو میں نے صلہ لیا تھا، لیکن مجھے بتائیے بات ہوئی تھی 3000 کی، میں دے بیٹھوں 5000۔ مجھے آپ کی چپ کی قسم ہے، جو 3 پہ کھڑا نہیں ہوتا نا وہ 5 پہ ہو جاتا ہے، وہ 5 پہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ جتنا میرا بنتا تھا نا قبلہ نے مجھے اس سے زیادہ عطا کیا ہے۔ سیلے پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، عطا پہ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو 63 سالہ مکی مدنی زندگی میں جو اللہ کی طرف سے ملا وہ صلہ تھا۔ جبریل جب جب آتا تھا صلہ تھا، محمد بیٹھے رہے کیونکہ صلہ تھا۔ 114 صورتیں نازل ہوئی، محمد بیٹھے رہے کیونکہ صلہ تھا۔ 6666 آیتیں آئیں، محمد بیٹھے رہے کیونکہ صلہ تھا۔ مگر فاطمہ جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ عطا ہے۔ بھائی صلہ اور ہے، عطا اور ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جی خدا فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ ہم نے، اللہ کتنے ہیں؟ بھئی یہ تو جواب دیں گے نا، ایک۔ پروردگار تو جب ایک ہے تو تو فرما انی اعطیتوک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ لیکن تو ایک ہو کے فرما رہا ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ بھائی بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ آدم نبی کو جب اللہ نے بنایا نا، جب ملائکہ نے اعتراض کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ میں جب ابراہیم کو امامت عطا کی تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں میں۔ لیکن جب قلب محمد پہ قرآن اتارا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ بھائی سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں اسے نازل کیا، ہم نے۔ پروردگار کبھی تو میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی؟ آواز توحید آئے گی، خبردار یہ غلطیوں کی کتاب نہیں، یہ تو اس کا کلام ہے جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ یہ تو اس کا کلام ہے جس کے بندے نوک نیزہ کو اپنا ممبر بنا کے خطبہ دیا کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا کلام ہے جو ممبر سلونی کا خطیب بھی اس کا بندہ ہے۔ تو پروردگار یہ تو طے ہے کہ تیرا کلام غلطی کا کلام نہیں، شک و شبے کی گنجائش نہیں، پھر کیا وجہ ہے کبھی تو میں کہتا ہے کبھی ہم؟ بھائی قرآن ہے، حکمت کا خزینہ ہے، ایک ایک لفظ علم کا مدینہ ہے، کیوں اللہ نے کبھی میں کہا اور کبھی ہم کہا؟ جب ہم نے اس پہ غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا، جب اللہ صرف میں کہتا ہے تو نسبت اشارہ اپنی طرف دیتا ہے، اور جب میں کے ساتھ ہم کہتا ہے تو اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، غرور کرتا ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ بھئی قرآن پہ لوگ گلا کرتے تھے کہ یہ محمد کا کلام ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہمت ہے اس کے سورہ جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ، ہم نے اتارا ہے۔ تو یہ طے ہو گیا نا کہ جب اللہ ہم کہتا ہے تو چیلنج کرتا ہے۔
بھائی پریشان ہو گئے؟ ہم کہتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ مجھے بتائیے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ بولیے دو، کون کون سی؟ قرآن اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ جملہ بدل کے کہہ دوں، دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی فاطمہ۔ بھائی اہل بیت کا محور و مرکز حضرت زہرا ہے نا، تو مجھے جملہ کہنے تو دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ایک قرآن یعنی کتاب اور ایک سیدہ۔ کمال ہو گیا بھائی، جب اللہ نے قرآن بھیجا تو فرمایا ہم نے نازل کیا، جب فاطمہ دی ہم نے عطا کی۔ قیامت تک کو اللہ چیلنج کر رہا ہے، خبردار ہمت ہے اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، اس بیٹی جیسی کوئی بیٹی لاؤ۔ ہم نے بولا سلامت رکھے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کتنی آیتیں ہیں اس سورہ میں؟ بھائی دل ہے نا سورہ کوثر پہ پڑھا جائے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اردو کی سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ توڑا دل ہے میں سورہ کوثر تے گفتگو کراں؟ آپ سمجھ آ گئی؟ بھائی اردو بولتا ہوں چپ ہو جاتے ہو، پنجابی بولتا ہوں سارے بول پڑتے ہو۔ اب معذرت میں پنجابی میں تو مجلس پڑھتا نہیں ہوں، اردو میں ہی پڑھنی پڑے گی مجھے۔ ہم نے آپ کو بسم اللہ کوثر عطا کی ہے۔ کتنی آیتیں ہیں اس سورہ میں؟ 3۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 آیتوں پہ مشتمل ہے پورا سورہ، ہے سب سے چھوٹا یہ سورہ مگر فضیلت میں سب سے بڑا۔ جو جوان بیٹھے ہو آپ کی داد چاہیے تھی مجھے، بھائی ہے سب سے چھوٹا فضیلت میں سب سے بڑا۔ یہ اس محلے والے پریشان ہو گئے قبلہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے وہ افضل نہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ بھائی سورہ بقرہ بے شک لمبا سورہ ہے، سورہ آل عمران لمبا سورہ ہے، سورہ مائدہ لمبا، لیکن یاد رکھنا یہ جو بقرہ بھی ہے نا یہ بھی صدقہ کوثر کا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے ایک سورہ میں۔ یہ جوانوں نے علیحدہ مجلس بنائی ہوئی ہے ادھر، بھائی آپ بھی آگے آ جاؤ، اچھے لگو گے۔ آپ علیحدہ ڈیرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، سبحان اللہ، ساتھ ملو۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اچھا اس سورہ میں اللہ نے حبیب کو کتنی بار پکارا؟ اب غور کیجئے گا۔ انا اعطیناک آپ کو عطا کی ایک دفعہ، فصلی پس آپ نماز پڑھیے 2 دفعہ، لے ربک اپنے رب کی 3 مرتبہ، ونحر آپ قربانی دیجئے 4 مرتبہ، شانی آقا آپ کا دشمن 5 مرتبہ۔ اب جسے حدیث قصہ یاد ہے وہ بولے گا، ایک کوثر میں 5 محمد ایسے تھے جیسے ایک چادر میں 5 محمد آ گئے ہیں۔ حدیث قصہ کی شبیہ ہے سورہ کوثر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اگلی آیت کیا ہے؟ میں نہیں بولوں گا جب تک آپ نہیں بولیں گے، میرا تو کوئی سوزی بھی نہیں، آپ ہی کے سر پہ آیا ہوں، آپ بھی اگر چھوڑ دیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ جی یہ سارے سوزی ہیں، انہی کے سر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کرے میرے ساتھ چلیں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر۔ آگے آیت کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر۔ شکریہ، یہیں پہ رکیے۔ یہ جو صلی ہے نا، صلی پورا جملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھیے۔ صلی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نماز پڑھیے۔ اگر ایک سے خطاب ہونا تو صلی، اور اگر زیادہ سے کہنا ہو کہ آپ نماز پڑھیے تو پھر ہوگا صلو۔ چونکہ آگے مصطفیٰ ایک ہے تو جملہ کیا ہے؟ صلی۔ انا اعطیناک الکوثر یہ پورا جملہ، صلی یہ پورا جملہ۔ یہ جو درمیان میں فا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟
بھائی بات پہنچی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب جواب سنو. فا کا مطلب کیا ہے؟ فا کی عربی میں بڑی قسمیں ہیں، بڑے معنی ہیں، لیکن عموماً فا دو جملوں کے درمیان تب آتا ہے جب یہ بتاتا ہو کہ بھائی اگر فا سے پہلے والی بات مکمل ہو گئی ہے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یہ بات ہو گئی مکمل، عطا بھی ہو گئی. فا صلی، اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں. نہیں، آپ کو مزید قریب کرتا ہوں. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی طرف سے کامیابی اور نصرت مل جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک، لشکر در لشکر دین میں داخل ہو گئے. فا سبح، بس آپ کے لیے لازم ہے کہ تسبیح پڑھو. بھائی تسبیح بڑا عمل ہے یا نماز؟ چپ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے نہ کبھی نماز پڑھی ہے نہ کبھی تسبیح پڑھی ہے. گڑبڑ تو نہیں کوئی نماز شماز پڑھتے ہو؟ کوئی نہ پڑھتے ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق ہے یا نہیں؟ سجدے کرتے ہیں اسے جا کے؟ علی جیسی نعمت ملنے پہ کبھی سجدہ کیا؟ بطول جیسی شہزادی ملنے پہ کبھی سجدہ کیا؟ اہل بیت کا پاک دروازہ ملنے پہ کبھی دینے والے کا شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، بڑے ڈھیلے بولے ہو بھائی. بھائی دن میں وہ 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتا ہے، جاتے ہو یا نہیں؟ پکی بات ہے، صبح دوپہر شام؟ نہیں، ڈھیلا کام ہے بھائی. بھائی نعمت کا شکریہ، نعمت پہ سجدے کرنا ہی شکر نعمت ہے. اور یاد رکھو جس نعمت پہ شکر ادا نہ کیا جائے نا، پھر وہ نعمت چھین لیتا ہے. نسلوں میں ولایت پہنچانی ہے نا تو اس کے سجدے کیا کرو. بھائی نعمت عظمیٰ، یہی تو نعمت عظمیٰ ہے. اور بھائی یہ نعمت عظمیٰ بس میں لفاظی خطابت کی روشنی میں نہیں، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا. میرے چھٹے مولا کی خدمت میں سائل آیا، مولا یہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا آپ بتائیے. اس نے کہا مولا اس نعمت سے مراد ہم تو یہی سمجھے ہیں، یہ روٹی، یہ چنا، یہ جو، یہ کھجور، یہ کشمش. مولا نے فرمایا بتا، تیرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے دسترخوان سجائے اور کھا پی کے جب وہ جانے لگے اور تو اس سے بولے کہ رکو حساب دے کے جانا. جھنگ والوں ایسا تو نہیں کرتے؟ مہمان کا حساب تو نہیں لیتے کھلا پلا کے؟ اس نے کہا نہیں مولا میں کوئی بخیل ہوں. مولا نے فرمایا اسے بخیل سمجھا ہے؟ کہتا نہیں. مولا نے فرمایا سنو، اللہ کھانے پینے کا سوال نہیں کرے گا، جس نعمت عظمیٰ کا سوال بڑے محشر میں خالق کے محشر اپنے بندوں سے کرے گا وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے. اللہ سوال کرے گا ہم نے تمہیں علی دیا تھا. تو بات پہنچ گئی. بھائی بتائیے نماز بڑی عبادت ہے یا تسبیح؟ نماز تو نماز بڑی عبادت ہے، تسبیح چھوٹی عبادت ہے. اب سورہ نصر میں اللہ فرماتا ہے فسبح. حبیب یہ جو اے محمد جو تیرے دین میں جو لوگ آ رہے ہیں تو تسبیح پڑھ، کافی ہے. لیکن بطول دے کے کہا تسبیح پہ گزارا نہیں، نماز پڑھ. اس کا مطلب ہے نعمت جتنی بڑی ہوگی بھائی شکریہ بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا. ساری زندگی محمد محنت کرتے رہے، لہو لہان ہوئے، پتھر کھائے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، گالیاں برداشت کی، الزام تراشے گئے، لیکن پھر بھی جب محمد کو کامیابی ملی اللہ نے کہا تسبیح پڑھ کافی ہے. بطول دے کے کہا تسبیح پہ گزارا نہیں، نماز پڑھ. کیونکہ زہرا دے رہا ہوں تو پتا چلا جب فا آ جائے تو فا بتاتا ہے کہ پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں جھنگ کی سرزمین پہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فا سبح، تسبیح پڑھنا واجب ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ واجب ہے. یہی فا اٹھا کے محمد پالانوں کے منبر پہ لے آئے، علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا ہاذا علی مولا. ارے پتہ چل گیا جس نے محمد کو مولا مانا ہے اس پہ واجب ہے علی کو بھی مولا مانے.
علی کو بھی مولا مانے. بھائی فا کی سمجھ آ گئی؟ فا صلی لے ربی کا، اپنے رب کی نماز پڑھ. بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور کوئی جوان آگے کہے قبلہ مجلس پڑھیے، میں کہوں گا نظر نہیں آ رہا کیا؟ پڑھ تو رہا ہوں. اب جیسے ہی پیچھے والا محلہ ہے میں ان سے کہوں چپ ہو کے بیٹھیے، یہ بھی کہیں گے قبلہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ ہم تو آلریڈی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کے لیے میرا بنتا ہے کہ بھائی بولیے، پھر بات سمجھ میں آتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ ہاتھ نکالو بھائی، مجھے دیکھیں، مجھے ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. جوان ہے ماشاءاللہ. آؤ بسم اللہ. اب میں جانے والا ہوں، اب آپ آ رہے ہیں. توجہ ہے؟ تو جب ایک کام ہو رہا ہو اور آپ کہیں کہ کرو تو یہ بے معنی ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا. آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے بولوں بیٹھو تو آپ کہیں گے کیوں اندھے ہو گئے ہیں کیا؟ نظر نہیں آ رہا کیا؟ بیٹھے تو ہیں. یہ جو اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے صلی، نماز پڑھ، مجھے بتاؤ کیا اس سے پہلے محمد نماز نہیں پڑھتے تھے؟ زندہ باد، یہی حق بنتا تھا بھائی. نہیں پڑھتے تھے کیا؟ اچھا آیت پہ غور کرو بھائی. لے ربی کا، اپنے رب کی پڑھ. کیا معاذ اللہ محمد بتوں کو جھکتے تھے؟ نہیں، اپنے رب کو ہی تو سجدے کرتے تھے. رب تجھے ہی سجدے کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر تو کیوں فرماتا ہے کہ پڑھ؟ بسم اللہ. بابا جی مہربانی، شکریہ شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں. مجھے حکم کرتے میں آ جاتا. آپ تشریف رکھیے. بسم اللہ. توجہ رکھیے بھائی. صلی لے ربی کا، اپنے رب کی نماز پڑھ. پروردگار جب تیرا حبیب پہلے پڑھتا ہے اور تیری ہی پڑھتا ہے، پھر یہ کہنے کا مقصد کیا کہ صلی لے ربی کا، اپنے رب کی پڑھ. اور یاد رکھیے جھنگ والوں، اتنی پڑھتے تھے میرے نبی نمازیں، وہ خود پہلے کہتا رہا قم اللیل الا قلیلا، کم پڑھا کر، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں. حبیب تیرا ساری ساری رات کھڑا ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. زمانہ سمجھا ہی نہیں کون ہے مقام، کون ہے فاطمہ زہرا، کیا ہے مقام سیدہ. ارے جو اللہ محمد کو محمد کی ساری زندگی میں یہ کہتا رہا بس کر بس کر بس کر، بطول دے کے کہتا تھا اب پڑھ اب پڑھ، کیونکہ تجھے فاطمہ دے رہا ہے. فصلی لربک وانحر. اور قربانی دیجئے. انا شانئک ھو الابتر، حبیب آپ کا دشمن ابتر ہے. پروردگار یہ چھوٹا سا سورہ تھا، اس میں تو رسول کی بات کرتا، بطول کی بات کرتا، اپنی عطا کی بات کرتا، نماز کی بات ہوتی، قربانی کی بات ہوتی، اصول کی بات، فروع کی بات. یہ کیا تو دشمنوں کو بھی چھیڑ بیٹھا؟ تیرا دشمن ابتر ہے، تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی. آواز توحید آئے گی. خبردار، میں بطول کے ذکر کا طریقہ بتا رہا ہوں. بے شک مختصر ہی کرو، لیکن تب تک یہ ذکر مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے. سیدہ کے دشمن پہ لعنت. اور میں آپ کے جھنگ کی سرزمین پہ 1 دسمبر کو مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہہ چکا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم عبادتیں تب قبول ہوں گی جب ساتھ ولایت علی ہوگی. لیکن ایک ایسی عبادت ہے اگر وہ نہ ہوئی تو اللہ ولایت علی بھی قبول نہیں کرے گا. بھائی یاد ہے جو وہاں تھے 1 دسمبر کی مجلس میں نے تب کہا تھا نمازیں تب قبول جب علی ہوگا، روزہ تب قبول جب علی ہوگا، حج تب قبول جب علی ہوگا، زکاتیں تب قبول جب علی ہوگا، صدقے تب قبول جب علی. اگر محبت علی ولایت علی نہیں، اللہ یہ عبادتیں منہ پہ مار دے گا. لیکن میرے ساتھ میں مولا فرماتے ہیں لا تقبل الولایا الا بالبراء. اے اللہ کے بندو، اللہ تم سے میرے دادا علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرے گا جب تک میری دادی کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے. عبادتیں قبول ہونی چاہیے. ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں تو. عمل کرنا بڑی بات نہیں، عمل بارگاہ خداوندی میں قبول کروانا بڑی بات ہے. آج کے دور میں کوئی مشکل بات نہیں عمل کرنا. بھئی مجلس کروانا آسان ہے،
سارے دن کا جلسہ کروانا آسان ہے، قبولیت کروانا مشکل ہے۔ اور معصوم یہ نہیں دیکھتے اس نے عمل کتنا کیا ہے، معصوم یہ دیکھیں گے قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ بھائی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں کوئی بھی عمل کر لینا ہمیں نیند نہیں آتی جب تک باقیوں کو بتا نہ دیں۔ ہیں بھائی آج اتنے ذاکر آئے میرے پاس ماشاءاللہ، اتنے مولوی آئے اور اتنے جناب بندے ہی بندے، مجمع ہی مجمع، ڈر لگتا ہے کبھی کبھی ان چیزوں سے۔ خدا معاف کرے۔ اچھا اب ہم سیانے تو بڑے ہیں اپنی طرف سے، ہم نے بتانا بھی ہونا کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے تو ہم واضح نہیں بتاتے۔ مثلا آج میں اٹھا اور میں نے نماز شب پڑھ لی، اب میں آ کے جھنگ میں کہوں کہ میں نے آج نماز شب پڑھی تھی، آپ سارے کہیں گے مولانا تو پڑھی تھی، اپنے لیے پڑھی تھی، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر میں طریقہ ڈھونڈوں گا بتانے کا۔ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، معاف کیجئے گا، کسی خاتون کی کال آ جائے نا دوپہر کے ٹائم اور پھر وہ اس نے بتانا بھی ہو کہ میں نے نماز شب پڑھی تھی اور طریقہ ڈھونڈتی ہے کیسے بتاؤں، وہ کہے گی سہیلی تو جب مجھے فون کر رہی تھی نا آدھی رات میں نماز پڑھ رہی تھی، معذرت میں تمہارا فون اٹینڈ نہیں کر سکی۔ بات بھی ہو گئی، معذرت بھی ہو گئی۔ بھائی نماز شب پڑھنے کا تو حق یہ بنتا ہے کہ تیرے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ تو نماز شب پڑھتا ہے۔ نماز شب کی فضیلت کیوں ہے؟ نماز شب کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ کیوں؟ یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب زمانہ سویا ہوتا ہے، جب بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب غیر کو اندر شریک کرو گے تو نماز شب میں وہ اجر نہیں ملے گا۔ عبادت کرنا آسان ہے، عبادت قبول کروانا مشکل ہے۔ آپ کتنے زائرین بیٹھے ہیں اس مجمع میں ماشاءاللہ، کافی احباب تشریف فرما ہیں۔ کربلا جانا آسان ہے، زیارت حسین کرنا مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے کربلا جانا۔ آج کے دور میں پیسہ کمانا بھی مشکل بات نہیں ہے، اگر کوئی کمانے والا ہو تو۔ اگر سست ہو تو وہ تو الگ بات ہے، جو کہے روٹی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، میں گھر میں بیٹھا رہوں بس نازل ہو جائے گا، من و سلوہ تیرے لیے۔ اگر کوئی کام کرنے والا ہو تو آج کے دور میں پیسہ کمانا مشکل بات نہیں ہے، اگر کوئی کام کرنے والا ہو تو 1 لاکھ سوا لاکھ کمیٹی ڈال کے بھی بندہ پیسے بھر کے 2 لاکھ 1.5 لاکھ کر کے جا سکتا ہے کربلا۔ آسان ہے کربلا جانا، آسان ہے، وہاں جا کے حسین پانا مشکل ہے۔ ذریعہ حسین سے چمٹ جانا آسان ہے، حسین سے وہ لمحہ بھی مانگنا کہ جب تمہیں خود حسین نظر آ جائے، نجف اشرف کی گلیوں میں کہیں تمہیں علی نظر آ جائیں، اس ایک لمحے کے لیے ساری زندگی ریاضت میں گزارنا پڑتی ہے، پھر کہیں علی نظر آتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اچھا ناراض ہو گئے ہیں، ذرا صلوات پڑھ لیں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ ناراض ہو گئے۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا ناراض ہو گئے ہیں تو صلوات پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لی، اس کا مطلب ہے ناراض ہو گئے ہیں۔ اگر نہیں ہوئے اور چاہتے ہیں میں تھوڑا سا اور پڑھ لوں، اب صلوات پڑھیں مل کے بابا۔ مہربانی، شکریہ۔ آپ تشریف رکھیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، دعا کرتے ہیں بس کافی ہے۔ توجہ ہے سامنے محترم؟ کون ہے سیدہ؟ بھئی ہم اگر کسی کا تعارف کروائیں تو اس کے غیر سے کرواتے ہیں جس کا تعارف کروانا ہو۔ میں کہوں یہ بچہ کون ہے، جواب ملے گا فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، یہی ہوگا نا۔ یعنی تعارف اس بچے کا کروانا، لیکن سہارا لیا جا رہا ہے بابا کا، دادا کا، چچا کا، ماموں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم غیروں کے ذریعے اس کا تعارف کروا رہے ہو، اس مجلس میں، اس پنڈال میں اس بچے کا اپنا ذاتی تعارف نہیں۔ لیکن اگر یہاں کوئی پروفیسر بیٹھا ہو، کوئی ڈاکٹر پی ایچ ڈی بیٹھا ہو، میں پوچھوں یہ کون ہے، اب اگر آپ بولیں گے نا فلاں کا بیٹا ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ بھائی اپنی پہچان رکھتا ہے، اپنا تعارف رکھتا ہے، آپ کہو ڈاکٹر بیٹھا ہے، آپ کہو وکیل بیٹھا ہے، بولو ایڈوکیٹ بیٹھا ہے،
تو اس کا مطلب ہے غیروں کا سہارا تب لیا جاتا ہے جب بندے کے ذاتی کمال نہ ہو. زمانہ سمجھا ہی نہیں کہ کون ہے فاطمہ. دنیا سے پوچھو جانتے ہو, دنیا یہی جواب دے گی محمد کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ ہے, حسنین کی ماں ہے. بھائی یہ تو تعارف تم نے کروایا, کبھی اللہ سے تو پوچھو یہ کون ہے. اور سوال ہو گیا خالق اکبر سے, یا ربے ومن تحت الکساء, بتا یہ چادر کے نیچے کون ہے. کیا فرمایا, ہم فاطمہ وبنوہا, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا بابا ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. ارے کیا ہو گیا تمہیں, تم نے سمجھا ہی نہیں مقام فاطمہ. تم فاطمہ کا تعارف محمد کے ذریعے کرواتے ہو, اللہ محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کرواتا. سبحان اللہ. بھائی بات پہنچ رہی ہے. تم فاطمہ کا تعارف محمد کے ذریعے کرواتے ہو, اللہ محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کرواتا ہے. اللہ علی کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کرواتا ہے. اللہ حسنین کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کرواتا ہے. اور فاطمہ کا تعارف کہاں کہاں ہوا, جب آیا نا شام کا دربار. سجاد کہتے تھے انا ابن فاطمہ الزہراء, شرابیوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اجرکم علی اللہ. آزادارو, کوفہ بھی گیا تھا سجاد, شام بھی گیا تھا. پوچھو تو صحیح سید سے, شام کے کون سے درد تھے جو سجاد کو آخری دن تک خون رلاتے رہے. آزادارو, منہال نے ایک دن پوچھ لیا, مولا اکبر مارا گیا, قاسم مارا گیا, اون و محمد مارے گئے, زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ رو کے کہتا تھا ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. اس نے کہا مولا میں نے تو سنا کہ آپ لوگ کوفہ بھی گئے تھے. مولا فرماتے ہیں بالکل کوفہ گئے, مگر کوفہ کا درد پھر بھی بھول جائے گا, سجاد شام نہیں بھولے گا. آزادارو, منہال نے کہا مولا بتائیے کوفہ میں کیا ہوا اور شام میں کیا ہوا, شریف و معاف کرنا. سجاد رو کے فرماتے ہیں جب کوفہ کے صدر بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا, کوفہ کے بچوں نے صدقے کی کھجوریں ہمارے بچوں پہ پھینکی. میری پھوپھی نے تڑپ کے کہا کوفہ والو الصدقہ تو علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے. ایک کوفہ کی عورت آگے آئی, اس نے کہا قیدن صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہوتا ہے, بتائے گی تو کون ہے؟ بی بی نے فرمایا بتا, تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی ہاں محمد کی اولاد ہے, علی کے بچے ہیں. فرمایا بتا علی کے بچوں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی بڑا حسن ہے, چھوٹا حسین. رو کے کہا بتا کوفی عورت علی کی بیٹیوں کو بھی جانتی ہے؟ کہنے لگی خاموش ہو قیدن, یہ بازار کوفہ ہے, کجا علی کی بیٹیاں, کجا کوفہ کا بازار. آزادارو, بی بی نے رو کے کہا بتا اگر علی کی بیٹی ادھر آ جائے پہچان لے گی؟ کہنے لگی اگر تو قیدن نہ ہوتی میں تجھے بتاتی, اب یہ بات نہ کرنا. فرمایا ام حبیبہ میرے قریبہ, ام حبیبہ قریب آئی, قیدن کیا ہوا, کیسے مجھے پہچانا؟ رو کے کہا میرے چہرے سے بالوں کو ہٹا, دیکھ میں فاطمہ کی بیٹی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آزادارو, مولا سجاد فرماتے ہیں کوفہ میں اور شام میں فرق یہ تھا, جب کوفہ کے بازار میں ہم آئے میری پھوپھی کہتی تھی کوفہ والو مجھے پردہ دے دو, مجھے پردہ دے دو. لیکن جب شام کا بازار آیا کہتی تھی پردہ دو نہ دو مجھے چلنے کا رستہ دے دو. میں فاطمہ کی بیٹی, میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا. آزادارو دعا کرو اللہ ہر کسی کو شام دکھائے,
جب بھی جاؤ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جاؤ. میں سال پہلے شام گیا تھا, میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے, میری والدہ بھی تھی, میری بہنیں بھی تھی. عزادارو جب شام کے بازار میں ہم پہنچے مجھے شرم آ رہی تھی. ہم نے عراق میں کسی خاتون کو ننگے سر نہیں دیکھا تھا, ہم نے ایران میں کسی خاتون کو ننگے سر نہیں دیکھا. ہائے جب شام کا بازار آیا وہاں بیبیاں ننگے سر تھی. وہاں کے لوگ بتاتے ہیں یہاں آج بھی کوئی شریف اپنی شریف بیٹیوں کو نہیں لاتا. ارے کجا میری غیرت, کجا سجاد کی غیرت. زینب رو کے کہتی تھی سجاد ان سے بول مجھے دھکے نہ دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو یہ بازار شام تھا. دو جملے اور سن لو. جب آ گیا نا دربار شام, حالت کیا, ایک ایک رسی میں 12 گلے تھے. علی کی اجڑی بیٹیاں بھائی ذبح کروا کے علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں, سامنے ملعون تخت پہ بیٹھا تھا. قریب ایک دشت تھا جہاں مظلوم کا کٹا ہوا سر تھا. یہ کمینہ شراب پیتا تھا. خزران کی چھڑی کبھی حسین کے دندانے مبارک پہ مارتا. بہنیں یہ منظر دیکھ رہی تھی. عزادارو وہاں درباریوں نے یزید سے پوچھا اے یزید یہ قیدی کون ہے؟ آواز آئی باغی تھے کربلا میں مارے گئے. جو بچ گئے قیدی بن کے لایا ہو, قیدی بنا کے لایا ہو. عزادارو سجاد پہ قیامت ٹوٹ پڑی. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا جب ایک ملعون نے یزید سے کہا یزید یہ جو 4 سال کی قیدن ہے یہ مجھے کنیزی میں دے. سجاد تڑپ گئے حیا کرو, اور میری 4 سال کی بہن معصومہ سرے حسین تڑپنے لگا. عزادارو یہ بیٹی کی مصیبت تھی جہاں سر تڑپا. اب سر کی مصیبت سنو جہاں بیٹی رسیوں میں تڑپ گئی. اس شرابی نے یزید ملعون نے خزران کی چھڑی حسین کے سر پہ ماری. آپ جانتے ہیں غریب کا سر کند خنجر سے کٹا تھا. کوئی رگ زیادہ کٹی تھی کوئی کم کٹی تھی. سر حسین کبھی دائیں گر جاتا تھا کبھی بائیں گر جاتا تھا. یہ ملعون صدا دے کے کہنے لگا ہے کوئی ظالم جو آگے بڑھے, مجھے مارنے میں تکلیف ہو رہی ہے, کوئی حسین کی رگوں کو کاٹے. عزادارو وہ شام نہ رہا, کربلا بن گیا. جب ایک شکی آگے بڑھا بیٹی کے سامنے ایک مرتبہ پھر خنجر اٹھایا, سر حسین کے قریب آیا, پہلی رگ پہ خنجر چلا. سکینہ رسی میں تڑپ گئی. اماں بھیا کوئی میرے بابا کو بچائے, ابھی میں کربلا نہیں بھولی. اللہ لعنت اللہ علی القوم.